الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما فلا وربک پس نہیں وربک اور قسم ہے پس نہیں قسم ہے آپ کے رب کی، واو اور کے معنی میں نہیں ہے، واو قسمیہ ہے۔ فلا وربک پس نہیں قسم ہے آپ کے رب کی، واو کا مطلب قسم، واو قسمیہ ہے، رب اللہ تعالیٰ اور کا آپ کے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم۔ عرب لوگ جو ہیں وہ جب قسم اٹھاتے تھے تو قسم اٹھانے سے پہلے اپنی قسم میں زور پیدا کرنے کے لیے کئی مرتبہ پہلے نفی کرتے تھے۔ لا واللہ، واللہ کا مطلب اللہ کی قسم، اور لا واللہ نہیں اللہ کی قسم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی قسم نہیں اٹھا رہا، اس کا مطلب ہے باقی سب چیزوں کی نفی، اللہ کی قسم، یعنی گویا کہ اپنی قسم میں زور پیدا کرنے کے لیے شروع میں نفی کا لفظ لاتے تھے۔ قرآن کریم میں اسی کے مطابق جی لا الہ میں تو قسم نہیں ہے نا، بات یہاں قسم کی ہو رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ قرآن کریم میں اسی انداز کو مد نظر رکھتے ہوئے لا اقسم بہذا البلد یا لا اقسم بیوم القیامہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ لا اقسم نہیں میں قسم اٹھاتا بہذا البلد اس شہر کی، یہ مراد نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے لا اقسم بہذا البلد؟ نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی مکہ مکرمہ کی، یعنی اس میں مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ پیچھے نفی کس بات کی ہے؟ یعنی قسم میں زور پیدا کرنے کے لیے کہ باقی سب چیزیں نہیں ہیں، ان کی نفی، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد یا لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ تو یہاں قیامت کے دن کی قسم کی نفی مراد نہیں ہے، یہاں باقی ہر چیز کی نفی کر کے قسم میں زور پیدا کرنا مراد ہے۔ کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میں قسم اٹھا رہا ہوں، زور پیدا کیا جا رہا ہے۔ بلکہ عرب لوگ تو اگر انہوں نے ایک تو زور پیدا کرتے تھے لا واللہ کہہ کر، اور اگر انہوں نے زیادہ زور پیدا کرنا ہوتا تھا، اس سے بھی زیادہ زور پیدا کرنا ہوتا تھا، تب کیا کرتے تھے؟ تب لا جو لفظ ہے نہیں، اس سے بھی زیادہ شدید لفظ لاتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کلا واللہ۔ کلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو لا کا مطلب نہیں اللہ کی قسم، اس کا مطلب یہ نہیں اللہ کی قسم نہیں، باقی چیزوں کی نفی، اللہ کی قسم کا اس بات۔ تو جب اور زیادہ زور پیدا کرنا ہوتا کلا واللہ ہرگز نہیں، باقی ہر چیز کی نفی، اللہ کی قسم۔ تو یہی انداز ہے فلا وربک، بس نہیں، یہ زور پیدا کرنے کے لیے ہے، وربک قسم ہے آپ کے رب کی۔ تو یہاں اللہ قسم اٹھا رہے ہیں۔ قسم اٹھانے والے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ قسم کس کی اٹھائی جا رہی ہے؟ اپنی۔ تو آسان نہیں تھا کہ فلا واللہ، بس نہیں اللہ کی قسم۔ تو یہ وربک جی ہاں، تو یہ
اس انداز سے کیا بات محسوس ہو رہی ہے؟ یعنی ایک تو اللہ ڈائریکٹ قسم اٹھا لیتے ہیں اپنی کہ واللہ اللہ کی قسم، لیکن ایک تو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ جو کاف ہے یہ خطاب کا ہے، آپ کے، یعنی آپ کے، کس کے؟ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم. قسم تو اللہ اپنی اٹھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ خطاب کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ قسم تو اپنی اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بڑا ہی ایک اپنائیت کا، بڑا ہی ایک محبت کا انداز ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو خالق اور مخلوق کی بات ہے، یہ تو اللہ اور اللہ کے حبیب کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب باپ کو کسی بچے پر پیار آتا ہے تو باپ بچے سے کہتا ہے بیٹا آپ کے بابا کو یہ ہو گیا، ماں کو آئے بیٹا آپ کی ماما جو ہیں وہ بیمار ہیں، یا اس قسم کی بات کرتے ہیں. تو یعنی بجائے اس کے کہ کہیں کہ مجھے یہ ہے یا میں اس طرح ہوں، یہ ایک پیار کا انداز ہے اس تعلق کے اندر، اس محبت کے اندر، گویا کہ یعنی وہ مخاطب کو ساتھ شامل کر لیا. تو یہ اللہ کا جو تعلق ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کے رب کی قسم، یعنی اللہ کی قسم. تو اس کے اندر ایک قسم کے اندر زور بہت زیادہ ہے، اور اس قسم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنائیت اور محبت کا اظہار ہے. اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے. بس نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی. اب جب اتنی اپنائیت ہے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتنی محبت کا اظہار ہے، اور پھر قسم کے اندر اتنا زور ہے، تو اب یہ قسم جس چیز پہ کھائی جا رہی ہے وہ چیز کتنی اہم ہوگی. تو اس چیز کو بڑے غور سے پھر پڑھنا ہے ہم نے، اس چیز کو ہم نے بڑے غور سے دیکھنا ہے. تو لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، نہیں وہ ایمان لائیں گے، نہیں وہ مومن ہوں گے، یا نہیں وہ ایمان لاتے، نہیں وہ مومن ہوتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ وہ فیصل بنا لیں آپ کو، حتیٰ کہ وہ آپ سے فیصلہ کروا لیں، فیما شجر بینہم، اس میں جو اختلاف ہو جائے ان کے آپس میں. یعنی ان میں آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ اگر اپنے اختلاف میں آپ سے فیصلہ نہیں کرواتے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات کو وزن نہیں دیتے، آپ کی بات سے تو سارے اختلاف دور ہو جانے چاہیے. اللہ کی بات سے سارے اختلاف دور ہو جاتے ہیں. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. سورہ شورى میں پہلے بھی ہم نے اس موضوع پر تفصیل سے بات کی کہ تمہارا جو اختلاف بھی ہو تو اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک یہ آپ کو فیصل نہ بنا لیں اس میں جو ان میں جھگڑا ہو جائے، جو ان میں اختلاف ہو جائے. جب تک یہ اپنے اختلافات میں، اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہیں بناتے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے. عربی زبان ہے، عربی زبان کے اندازوں میں سے ایک انداز ہے قسم. اللہ بھی قسم اٹھاتے ہیں عربیت کے مطابق، ورنہ اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے بغیر قسم کے بھی. لیکن جب اللہ قسم اٹھاتے ہیں تو صرف زور پیدا کرنے کے لیے. یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنائیں. سورہ شورى میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اختلاف کا حل اللہ کے حکم سے ہوگا. یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اختلافات کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنانے سے ہوگا. تو یہ ٹکراؤ تو نہیں ہے آپس میں، ٹکراؤ نہیں ہے. کیسے ٹکراؤ نہیں ہے؟ نبی کی بات اللہ کی بات. ہاں، نبی کی بات اللہ کی بات ہے. نبی جو فیصلہ فرمائیں گے تو ظاہری بات ہے وہ وحی کی روشنی میں فرمائیں گے. تو نبی کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے. اس لیے اختلافات کا حل اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. یہ اختلافات کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے ہوتا ہے. اور اسی بارے میں ہم نے
پیچھے آیت نمبر 59 میں پڑھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی بارے میں تنازع ہو جائے، کسی بارے میں اختلاف ہو جائے، تو اسے کس کی طرف لوٹا دو؟ اللہ اور رسول کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف۔ یہی دو مصدر ہیں دین اسلام کے، ما انزل اللہ، قرآن اور حکمت، قرآن اور سنت۔ صرف ہم اس کے پابند ہیں اور ہمارے اختلافات کا حل صرف اس سے ہو سکتا ہے، انہی پر ہی امت متفق ہو سکتی ہے، متحد ہو سکتی ہے، ورنہ امت کو جتنی مرضی کوشش کر لی جائے کسی چیز پر متحد نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تفرقے سے منع کیا اور اس سے پیچھے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن، وہی بات اللہ سے فیصلہ کروا لو، قرآن سے فیصلہ کروا لو، اور اللہ کی بات، نبی کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے، نبی کی بات قرآن کی تشریح ہوتی ہے، وہ قرآن کا حصہ ہے، وہ قرآن کا بیان ہے۔ تو جب تک اعتصام بالکتاب و سنہ نہیں ہوگا تب تک اتحاد نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں کہ آپ لوگوں کو کسی جگہ کے نام سے اکٹھا کریں، آپ لوگوں کو کسی زبان کے نام سے اکٹھا کریں، آپ لوگوں کو کسی شخصیت کے نام پہ اکٹھا کریں، آپ لوگوں کو رنگ نسل کی بنیاد پر اکٹھا کریں، کبھی لوگوں کو ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز پہ اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اکٹھا کیا جا سکتا ہے لوگوں کو، اگر اتحاد ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف کتاب اللہ اور اس کی تشریح حدیث مبارکہ، اس کے نام پر ہو سکتا ہے۔ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے اندر اختلاف ہو کیسے سکتا ہے جب امت محمدیہ کا جو دین ہے، دین اسلام، اس کے ماخذ ہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہیں، اور کوئی دین کا ماخذ نہیں ہے۔ باقی کوئی بڑے سے بڑا صحابی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا کوئی عالم کیوں نہ ہو، وہ نبیوں کے وارث ہیں ہمارے سر آنکھوں پر، ان کی بات دین نہیں ہے، ان کی بات دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں وہ قرآن و سنت کی تشریح کرتے ہیں، ہمارے سامنے وضاحت کرتے ہیں، اگر وہ صحیح ہو، وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو اس کو لے لیا جائے گا اللہ رسول کا حکم سمجھ کر، اور اگر ان کو قرآن و سنت کی تشریح میں غلطی لگی ہے، اور غلطی لگ سکتی ہے، بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، معصوم نہیں ہے۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ اس قبر والے کے علاوہ ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ تو اختلافات کا حل اگر ہوگا تو وہ کتاب و سنت سے ہوگا، اسی پر اتحاد ہو سکتا ہے مسلمانوں کا۔ یدی اگر اتحاد ہو سکتا ہے تو وہ کتاب اللہ پر، اعتصام بحبل اللہ ہو سکتا ہے، اور یہ فرقہ بازی سے بچنے کا اصل ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کسی چیز پر اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہ بنائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہ کروائے اور آپ کی حدیث سے، وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا، جب پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو، پھر فرمایا جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ، پھر اللہ نے بڑے تعجب کا اظہار کر کے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائے، لیکن وہ فیصلے اپنے طاغوت سے کرواتے ہیں۔ جب ان کو کہا جائے آؤ رسول کی طرف آ جاؤ، رسول سے فیصلہ کروائیں، تو وہ رک جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ مومن تو نہیں ہیں، یہ تو منافق لوگ ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، سورہ نور میں ہم نے پڑھا، یہ لوگ مومن نہیں ہیں جو قرآن سے یا حدیث سے فیصلہ نہ کروائے۔ یہاں وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے جھگڑے میں نبی کا فیصلہ نہ بنائے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ نے قسم کھا کر اس کے ایمان کی نفی کی ہے، اور صرف نبی کو فیصل بنانا نہیں، فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر نہ وہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی اس سے جو آپ نے فیصلہ فرمایا، ویسلموا تسلیما، اور تسلیم کر لیں دل و جان کے ساتھ۔ تسلیم کرنا یعنی ایمان کی شرط کیا ہے؟ ایک تو جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو نبی کو فیصل بنایا جائے، حدیث سے فیصلہ کروایا جائے، قرآن و حدیث سے،
صرف یہ کافی نہیں ہے، اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے، وہ بھی ایمان کی شرط ہے کہ پھر اس کو دل سے تسلیم کیا جائے، پھر اس پہ آئیں بائیں شائیں، پھر اس میں چونکے چنانچہ اگر مگر. کئی دفعہ کوئی انسان اگر مگر چونکے چنانچہ ہمت کر کے کر دیتا ہے، بہت بڑی ہمت اور بہت بڑے تکبر کی ضرورت ہے، اللہ معاف کرے. قرآن کی بات آ جائے، حدیث کی بات آ جائے، کوئی بندہ آگے سے صریح انکار کر دے یا کوئی بندہ آگے سے اگر مگر کرنا شروع کر دے. کچھ لوگ تو اگر مگر یا انکار کر دیتے ہیں زبان سے، اور کچھ لوگ زبان سے نہیں کرتے، دل کے اندر جزبز ہوتے رہتے ہیں کہ یہ بات ماننی پڑ رہی ہے، یہ بات ماننی پڑ رہی ہے، ہمارے موقف کے خلاف مجھے موقف ماننا پڑ رہا ہے. جب تک کوئی شخص دل سے تسلیم نہ کرے اس وقت تک اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنانا ہوگا اور پھر اسے دل سے تسلیم کرنا ہوگا. اگر توام و کرہن قبول کیا ہے تو پھر ایمان نہیں ہے. چاہے ایک بندہ خاموش ہو جائے، جی میں کوئی بات کروں گا تو لوگ آگے سے مجھے باتیں بنائیں گے، وہ لوگوں کے ڈر سے خاموش ہو جائے کوئی بندہ، تو ایمان پھر بھی نہیں ہے. ایمان صرف تب ہے جب دل سے تسلیم کرے، نبی کو ظاہراً بھی فیصل بنائے اور باطناً بھی، دل سے بھی اس کو تسلیم کرے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، جن کو حواری رسول کہا جاتا ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتے ہیں، خاص ساتھی. تو اگر اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص ساتھی ہے تو وہ زبیر ہیں. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں تو طے ہے کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حواری قرار دیا، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں. حضرت زبیر بن عوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے انہوں نے تلوار اٹھائی اسلام کے لیے مکی دور میں. بڑے بہادر اور جلیل القدر صحابی. تو ایک دفعہ ان کا اختلاف ہو گیا کسی شخص کے ساتھ زراعت کے مسئلے میں، پانی لگانے کے مسئلے میں بڑا اختلاف ہو جاتا ہے. تو کہ جی پانی کون لگائے اور پھر پانی کب چھوڑا جائے. حضرت زبیر کی زمین پہلے آتی تھی، پھر اس کی زمین آتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر، تم پانی لگاؤ اپنی زمین میں، اور جب تمہاری زمین میں پانی لگ جائے، جب پورا ہو جائے تو تم اس کی زمین کے لیے پانی چھوڑ دیا کرو، پھر آگے وہ زمین کو پانی لگا لیں. تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ نے زبیر کے حق میں اس لیے فیصلہ کیا کہ آپ کا یہ رشتہ دار ہے. تو یہ پھر آیات نازل ہوئیں قرآن کریم کی. صحیح حدیث مبارکہ میں یہ واقعہ موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی رشتہ داری کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے تھے. یہ ویسی ہی بات ہے جیسے وہ ذوالخویسرہ نے کہا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں، وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، قریش کے سردار جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو آپ نے مال غنیمت میں انہیں زیادہ حصہ دیا عام لوگوں سے بڑھ کر. اور نبی کو اختیار ہے تالیف قلبی کے لیے اور جو بھی مقاصد ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی روشنی میں کام کرتے تھے. تو آپ نے بعض سرداروں کو جو نئے مسلمان ہوئے تھے انہیں زیادہ مال دیا. تو ذوالخویسرہ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول آپ عدل کریں، آپ عدل نہیں کر رہے والعیاذ باللہ. تو یہاں اس شخص نے کہا کہ آپ نے زبیر کو اس لیے فوقیت دی ہے، وہ زبیر کو ہی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین پہلے آتی تھی تو پانی انہی کو لگنا تھا. پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ پانی نہ لگاؤ، جب پانی ایک دفعہ لگ جائے تو پھر آگے چھوڑ دو. بعض دفعہ زیادہ پانی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ نے فرمایا پھر آگے چھوڑ دو. تو وہ کہنے لگا دوسرا شخص کہ آپ کے رشتہ دار ہیں اس لیے. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کیونکہ وہ اب خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ اب بات نہیں کر سکتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نبی کی بھی تھی اور حکمران کی بھی تھی، اور جو آپ کا مقام تھا صحابہ کرام کی نظر میں، وہ مزید بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ بات کی، گویا کہ دل سے اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا. تو جو شخص دل سے چاہے فوری تسلیم کر لے، دل سے تسلیم نہ کرے، تو یہ آیت کریمہ اس کے بارے میں موجود ہے. بعض مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ
ایک منافق شخص اور ایک یہودی، ان کا اختلاف ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حق کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ منافقین کا شمار ظاہراً مسلمانوں میں ہوتا تھا۔ منافق کا خیال تھا کہ یہودیوں سے بڑی مخاصمت ہے اسلام کی، اور یہودی لعنتی لوگ ہیں اسلام کی نظر میں، تو فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ حالانکہ اسلام تو یہ نہیں دیکھتا اپنا کون ہے غیر کون ہے، اسلام تو یہ دیکھتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو۔ تو بعض مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس کی وہ حق پر تھا اس جھگڑے میں، اس اختلاف میں، تو وہ جو ظاہراً مسلمان تھا منافق، تو وہ کہنے لگا کہ چلو تائید حضرت عمر سے کروا لیتے ہیں۔ تو وہ حضرت عمر کے پاس دونوں گئے، اس کو پتہ تھا وہ اس منافق کو یا ظاہراً مسلمان کو کہ حضرت عمر بڑے سخت ہیں ان معاملات میں، وہ تو بالکل یہودی کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو وہ حضرت عمر کے پاس گئے اور حضرت عمر کو بتایا یہودی نے کہ یہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، یہ پھر آپ کے پاس معاملہ لایا گیا ہے اس کے اصرار پر۔ تو کہنے لگے میں فیصلہ کرتا ہوں ابھی میں ٹھہر کے۔ تو وہ گھر گئے اور گھر جا کے تلوار لائے، اور تلوار لا کر انہوں نے اس منافق کی گردن اڑا دی، اور کہنے لگے کہ یہ اس شخص کی جزا ہے، اس شخص کا بدلہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو بعض مفسرین نے یہ واقعہ بیان کیا، لیکن یہ واقعہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ تو جو واقعہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا اور وہ انصاری شخص کا۔ تو بہرحال مقصود یہ ہے کہ صرف ظاہراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کا حکم تو ماننا ہی ہے، اس کے بغیر ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں تو ایمان نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے بغیر، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ طوعا و کرہن، دل میں تسلیم کر لینا، یہ بھی ایمان کی منافی ہے۔ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہے تب جب تک جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنائیں، پھر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور پوری طرح دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں۔ ہمارے سامنے بہت سارے معاملات آتے ہیں، وراثت کے معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب و سنت کا فیصلہ ہمارے خلاف ہو رہا، ہمیں تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کتاب و سنت کا فیصلہ جو ہے وہ اگر اللہ کا حکم وراثت میں ایسے ہے کہ مجھے چھوٹے بھائی کو یا بہن کو دینا پڑ رہا ہے، میرے پاس ہے، میرا دل ہے میں نہ دوں، مجھے دے دینا چاہیے۔ اللہ کا فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، کبھی بھی بے انصافی پر، ظلم پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی اس فیصلے کو ظاہراً مان لے، دل میں وہ جزبز ہوتا رہے، یہ بھی ایمان کی منافی ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہو، نبی کا فیصلہ ہو، اللہ کا فیصلہ، نبی کا فیصلہ دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح اسلام کے دیگر احکامات ہیں، اسلام کے بعض احکامات ہیں، عورتوں کے لیے بعض دفعہ مسئلہ ہوتا ہے دوسری شادی کے بارے میں، اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں۔ ایک چیز کے بارے میں ایک چیز طے کریں کہ کیا وہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، نبی کا حکم ہے کہ نہیں۔ اگر اس میں شک ہے پھر ایک الگ چیز ہے۔ اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ طے ہے، قرآن میں بات آ گئی اور وہ صریح ہے اپنے مفہوم میں، یا صحیح حدیث مبارکہ میں ایک بات آ گئی اپنے مفہوم میں صریح ہے، پھر کبھی اس کے معاملے میں طوعا و کرہن، اگر مگر چونکہ چنانچہ کے الفاظ نہیں آنے چاہیے۔ یہ ایمان ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا، میں نے سورہ نور کی آیت پیش کی تھی آپ کے سامنے، مومن تو وہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے تو مومن کہے سمعنا واطعنا، میں سنوں گا بھی اور میں اطاعت بھی کروں گا۔ اس کا یہ جذبہ بھی ہو زبان سے اور عملاً اس کا اعمال اس کی گواہی بھی دیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب ہے۔ اور اگلی آیت میں بھی یہی موضوع بیان ہوا، فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اور اگر بے شک ہم لکھ دیتے علیہم ان کے اوپر، ان اقتلوا انفسکم، یہ کہ قتل کرو اپنے آپ کو،
او اخرجوا من دیارکم، یا نکلو اپنے گھروں سے، ما فعلوه الا قلیل منہم، نہ کرتے اسے الا قلیل منہم مگر تھوڑے ان میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر جو احکامات مقرر کیے ہیں وہ مشکل احکامات مقرر نہیں کیے، اللہ نے آسان احکامات مقرر کیے ہیں، اور آسان کی میں کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں۔ آسان سے مراد ہے کہ ایسے احکامات جو ہماری طاقت سے بڑھ کر نہیں۔ دیکھیے ایک فطری مشکل وہ ہوتی ہے، ہر حکم میں ہوتی ہے۔ دین نام ہی ایک ذمہ داری کا، ایک مشقت کا، اپنے آپ کو ایک نظام کے مطابق ڈھالنے کا ایک مشقت تو ہے دین کے اندر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان مکلف ہوتا ہے، ایک مسلمان مکلف ہوتا ہے اللہ رسول کے احکامات کو ماننے کا، اس پر ایک تکلیف اور ایک پابندی تو ہے فطری، لیکن یہ تکلیف کبھی بھی ہماری طاقت سے نہیں بڑھتی۔ دین اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر جب بھی یہ تکلیف ہماری طاقت سے بڑھ جائے گی تو وہاں نرمی آ جائے گی۔ جب بھی وضو کرنا مشکل ہو جائے گا تو تیمم کی سہولت نکل آئے گی۔ جب بھی سفر کے اندر نماز پوری پڑھنا مشکل ہوگا تو قصر کی سہولت نکل آئے گی، نمازیں جمع کرنے کی سہولت نکل آئے گی۔ بہت ساری سہولتیں جو اسلام میں موجود ہیں وہ موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جو احکامات دیے ہیں تمہیں ہم نے احکامات مشکل نہیں دیے۔ اگر اللہ چاہتے اللہ مشکل احکامات بھی دے دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر بے شک ہم لکھ دیتے ان کے اوپر یہ کہ یہ اپنے آپ کو قتل کریں، اللہ چاہتے تو اللہ یہ حکم دے دیتا۔ دیکھیں آزمائش ہی مقصود ہے نا۔ اگر اللہ یہ آزمائش کرتے کہ میں تم سے تب راضی ہوں گا جب تم اپنے آپ کو قتل کرو، اب اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، اپنے گھر چھوڑ دو، ما فعلوه الا قلیل منہم، نہ کرتے اس کو مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ لیکن دیکھیے اللہ نے یہ حکم دیا نہیں ہمیں، لیکن اگر اللہ یہ حکم دے دیتے یا اللہ جو بھی حکم دیں، ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اسے بجا لائے۔ اصل میں یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک طبیعت کے بارے میں بتایا ہے۔ انسان کی طبیعت کیا ہے؟ اصل میں جب بھی دیکھیں کسی کا حکم ماننا یہ ایک بوجھ ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ رسول کا ہی کیوں نہ ہو، بوجھ تو ہے بہرحال۔ باقی کچھ لوگ اس بوجھ کو بخوشی قبول کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں اصل میں انسان کا ایک مزاج بتایا ہے کہ انسان کا مزاج یہ ہے، انسان کو جو کہا جائے انسان کو وہ کرنا مشکل لگتا ہے۔ پھر میں نے بتایا کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے طے کیا ہم نے اللہ رسول کی بات ماننی ہے، اور دل سے انہوں نے طے کیا ہے، وہ پھر اب ان کو آسان لگے مشکل لگے وہ پھر مانتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ہیں جو سرے سے انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں آسان باتیں مان لیں گے، مشکل باتوں میں ڈگمگا جائیں گے، اور یہی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اور یہیں سے اللہ نے آزمانا ہے کھرا کون ہے کھوٹا کون، اسی لیے آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ بس منہ سے آمنا کہہ دیں گے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ آمنا کہنا اتنا ہی ہلکا ہے بھائی، ایمان کی بنیاد پر جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اور جنت اللہ کے ہاں کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ جنت میں داخلہ اتنا آسان نہیں ہے، بڑی کڑی آزمائش ہونی ہے۔ تو آمنا کہنا ایک چھوٹا جملہ نہیں، بہت بڑا جملہ ہے۔ تو جو بندہ منہ سے آمنا کہہ دے تو آزمائش نہیں ہوگی، آزمائش ضرور ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے پچھلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا۔ جو جتنا ایمان میں آگے بڑھتا رہتا ہے اتنی آزمائش بڑھتی رہتی ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام علیہم السلام کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو جتنا ان کے ایمان میں قریب ہے اس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں، یہ الفاظ مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے مفہوم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مشکلات تم پر ایسے آئیں گی جیسے ڈھلوان ہو اور کوئی چیز ڈھلوان سے نیچے جاتی ہے، تو مشکلات کے لیے پھر تیار ہو جاؤ، آزمائشوں کے لیے، کیونکہ پھر آزمائشوں سے پتہ لگتا ہے کھرا کھوٹے گا۔ اللہ نے ٹھوک بجا کر دیکھنا ہے، اور ویسے اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ اصل میں انسان کو مطمئن کرنے کے لیے اور انسان کو بتانے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، اللہ کو تو ویسے ہی پتہ ہوتا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر یہ لکھ دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکلو تو بہت تھوڑے لوگ یہ کام کرتے. آپ دیکھیے کہ آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہود مدینہ منورہ میں پہلے سے بستے تھے اور وہ انتظار میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر پھر وہ جو کفار تھے ان سے لڑیں گے. تو وہ یہودی کیا کرتے تھے کہ وہ تھوڑے تھے اور انصار زیادہ تھے، عرب کے لوگ زیادہ تھے. تو یہودی وہ تھوڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری سروائیول کی صورتحال یہی ہے کہ ہم تھوڑے ہونے کے باوجود ان کو لڑاتے رہیں. ان کو لڑائیں گے تو پھر ہم غالب آ سکتے ہیں ان کو لڑا کر. اگر انہوں نے ایکا کر لیا، انہوں نے اتحاد کر لیا تو ہم تو تھوڑے ہیں، ہم تو ہمیشہ مغلوب رہیں گے ان سے. تو یہودیوں نے آپس میں مشورہ کر کے خود اپنے آپ کو تقسیم کر لیا 3 گروہوں میں، اور اندر سے وہ آپس میں ملتے تھے اور آپس میں اکٹھے ہو کر سازشیں کرتے تھے. لیکن ان کو لڑانے کے لیے تو 2 گروہ اوس کے ساتھ ہو گئے اور 1 گروہ خزرج کے ساتھ ہو گیا، یا 2 گروہ خزرج کے ساتھ ہو گئے، 1 گروہ اوس کے ساتھ ہو گیا یہودیوں کا. اب وہ آپس میں الگ بیٹھ کے سازشیں کرتے تھے اور ہمیشہ جو جنگ کی آگ وہ یہودی بھڑکاتے تھے چھوٹی چھوٹی بات پہ. آپ کو پتہ اوس اور خزرج میں 10 سال کی جنگیں اور لمبی لمبی جنگیں، یہ ساری جو ہیں یہ یہودیوں کی سازشیں تھیں. اب یہ کیا کرتے کہ یہ دکھانے کے لیے وہ یہودیوں کے کچھ قبائل اس طرف کچھ قبائل اس طرف، اور جب وہ لڑائی ہوتی تو لڑنے میں وہ لڑ بھی لیتے تھے، اور لڑنے میں بعض دفعہ ایک دوسرے یہودی بھی کبھی وہ دوسرے کی تلوار کے نیچے آ جاتا اور وہ مارا بھی جاتا. تو یہ کیا کرتے کہ لڑائی کے بعد یہ یہودی جو ساتھی ان کے قید ہوتے تھے تو ان قیدی ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ دیا کرتے تھے کہ ہمارا یہودی بھائی ہے، یہ یہودی ہے، اس کو ہم نے آزاد کرانا ہے. وہ جو ظاہراً دشمن قبیلے سے ہوتا تھا. تو کوئی ان سے پوچھتا کہ تم ان کو چھڑا کیوں رہے ہو، تم فدیہ کیوں دے رہے ہو؟ یہ کہتے تھے اصل میں ہمارے دین میں یہ لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا کوئی بھائی اگر کسی کی قید میں آ جائے تو ہم اس کو فدیہ دے کر چھڑائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مذمت کی ہے ان کی قرآن کریم میں کہ یہ تم لڑتے ہو آپس میں اور لڑاتے ہو، یہ تمہاری کتابوں میں نہیں لکھا کہ لڑنا لڑانا نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ہم نے تم سے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ تم نے خون بھی نہیں بہانا اور تم نے ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نہیں نکالنا. تم نے اقرار کیا کہ ہم اس وعدے پر عمل کریں گے، لیکن تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ. تم وہ لوگ ہو جو اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، اپنے آپ سے مراد اپنے ہی یہودیوں کو قتل کرتے ہو اور دوسروں کو لڑاتے ہو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ. اپنے ہی لوگوں کو ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالنے کا باعث بنتے ہو. لڑائی میں سب کچھ ہوتا ہے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان. تم گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان پہ غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ. اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کے آ جائیں تو تم فدیہ دے دیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. حالانکہ تمہارا انہیں نکالنا ہی تم پر حرام تھا، تمہارے لڑائی کے لیے نکلنا آپس میں وہی حرام تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو، بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ نے جب کہا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی اتفاق سلوک سے رہنا ہے، لیکن یہ تو آسان حکم ہے نا، یہ مشکل حکم نہیں ہے. مشکل حکم یہ ہوتا ہے قتل کرو. اللہ نے فرمایا قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ کو قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں کرنی. تو یہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی. اپنے سازشوں کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے سب کچھ کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ انہیں حکم دیتے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، ہم نے تو حکم دیا قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالو، تم نے اس کی خلاف ورزی کی. اگر ہم تمہیں یہ حکم دے دیتے تھے جو تمہاری اس وقت کیفیت ہے، ایک دوسرے کو قتل کرو اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالو اور خود گھروں سے نکلو، تو تم یہ کام پھر نہ کرتے. دیکھیں انسان کا مزاج بتایا. یعنی آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے اللہ رسول کے جتنے احکامات ہیں، اللہ معاف کرے،
خلاف ورزی ہوتی ہے. اللہ نے چوری ڈاکے سے منع کیا ہے, دوسرے پر زیادتی کرنے سے منع کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے چوری کرو, ڈاکہ مارو, زیادتی کرو, پھر لوگ نہ کرتے. تو بہرحال یہ ایک انسان کا مزاج ہے کہ جو اسے حکم دیا جائے وہ انسان کو بوجھ لگتا ہے, برڈن لگتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پیچھے اللہ رسول کے حکم پر عمل درآمد کی بات ہو رہی ہے اور اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی مذمت بیان ہو رہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں مشکل حکم نہیں دیا, ہم نے تمہیں آسان حکم دیا. اگر ہم تمہیں یہ حکم دے دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو اور گھروں سے نکل جاؤ تو نہ کرتے یہ کام مگر تم میں سے بہت تھوڑے لوگ. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ, اور اگر بے شک وہ کرتے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی ساتھ اس کے, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, البتہ وہ زیادہ بہتر ہوتا ان کے لیے, وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا, اور زیادہ سخت ہوتا ثابت قدمی کے اعتبار سے. یعنی اگر یہ اللہ رسول کے حکم پر عمل کرتے رہیں جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے لیے بہتر ہو, لیکن یہ اللہ رسول کے حکم پر عمل نہیں کرتے, اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے. الا ماشاء اللہ, تھوڑے لوگ ہیں اللہ رسول کے حکم کی. دیکھیں جو کافر ہے وہ تو اللہ رسول کے حکم کا صریح خلاف ورزی کرتا ہے. پھر کچھ منافق لوگ ہیں جو منہ سے کہتے ہیں ہم اللہ رسول کے حکم مانتے ہیں لیکن اندر سے خلاف ورزی کرتے ہیں. پھر کئی ایسے بھی ہیں مسلمان بھی, ان سے بھی اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جو نصیحت کی جاتی ہے اگر اس کے مطابق یہ عمل کریں تو یہ ان کے لیے کتنا بہتر ہو, اور یہ ان کی ثابت قدمی کے لیے, ان کی مضبوطی کے لیے یہ چیز کتنی بہتر ہو. بعض مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی شرح میں کہ یہود نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو ہم تم سے زیادہ نیک ہیں, دیکھو ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں. جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی, آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ میں موجود ہے, اللہ نے سزا کے طور پہ انہیں کہا تھا کہ قتل کرو. تو یہود نے کہا کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا قتل کرو, ہم نے قتل کیا, تو اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تم یہ کام نہیں کرو گے. تو مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر ہمیں حکم دیا جائے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں, اپنے آپ کو قتل کریں, اور اگر ہمیں یہ حکم دیا جائے کہ ہم اپنے گھروں سے نکل جائیں تو ہم یہ کام کر لیں گے. تو اس موقع پر یہ آیت اتری. یعنی بعض مسلمانوں کی یہود سے اختلاف ہوا تو یہود نے جب اپنی فضیلت بیان کی تو بعض مسلمانوں نے یہ بات کہی, اور وہ بڑے پکے مسلمان تھے جنہوں نے یہ بات کہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید فرمائی, آپ نے فرمایا کہ یہ مسلمان جو بات کہہ رہے ہیں یہ واقعی ہی ایسے ہیں کہ اگر یہ حکم اتر جاتا مسلمانوں پر یہ واقعی ہی اس حکم پر عمل کر لیتے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ بات فرمائی تھی کہ اے اللہ کے رسول, اگر اللہ تعالی ہمیں یہ حکم دیتے کہ ہم اپنے آپ کو قتل کریں تو ہم اپنے آپ کو قتل کر لیتے. اگر اللہ ہمیں حکم دیتے ہم اپنے گھروں سے نکل جائیں, ہم اپنے گھروں سے نکل جاتے. بعض دیگر صحابہ کرام کے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بعض احادیث میں موجود ہے, امام ابن کثیر نے بعض روایات بیان کی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب یہ آیت اتری آپ نے فرمایا کہ اگر یہ حکم عبداللہ بن مسعود کو دیا جاتا تو یہ اس پر عمل کر لیتے. اور یہ بات حضرت ابوبکر صدیق سے بھی منقول ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہ بات فرمائی تھی. اور بعض صحابہ کرام نے یہود سے بحث و مباحثہ کے درمیان یہ بات فرمائی تھی, تو آپ نے فرمایا کہ اگر واقعی ہی ایسا ہوتا تو یہ صحابی واقعی ہی ایسا کر لیتے. تو بہرحال یعنی اس میں ان آیات میں اور پچھلی آیات جو لمبا موضوع چل رہا ہے, اصل میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی اہمیت کیا ہے, اور اس کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے, اور کبھی اللہ رسول کے حکم کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ رسول کے حکم کو ہلکا سمجھنے کی ایک اس کا یہ بھی ہے کہ ہم بعض دفعہ کہیں کہ یہ بڑا حکم ہے اللہ رسول کا, یہ چھوٹا حکم ہے. یہ جب بھی ہم بڑے چھوٹے کی تقسیم میں آ جاتے ہیں نا, یہ اصل میں سارے ہیلے ہیں, یہ اگر مگر اور چونکہ چنانچہ میں ساری چیزیں آتی ہیں. بھائی پہلے ہم نماز روزہ تو کر لینا, پھر باقی باتیں بھی کر لیں گے. اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے کی کیا اہمیت ہے کہ جھگڑوں میں اللہ رسول کو فیصل نہ بنایا تو ایمان نہیں ہے, دل سے تسلیم نہ کیا تو ایمان نہیں ہے. آسان اعمال جو اللہ رسول کا حکم ہے ان پر بھی عمل کرنا ہے, مشکل اعمال ہوں
اطاعت صرف آسان آسان معاملات میں نہیں ہے، وفی المنشط والمکرہ، وہ آسان مشکل دونوں معاملات میں ہے۔ جب اللہ رسول کا حکم آ جائے پھر اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ایک مومن مرد اور مومن عورت کے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ رسول فیصلہ کر دیں پھر ان کے اختیار باقی رہے۔ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے اختلافات میں ہم قرآن و حدیث کو اہمیت نہیں دیتے، اہمیت دینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے چھوٹی سے چھوٹی بات میں اللہ رسول کا کیا حکم ہے، ہم وہ جاننے کی بھی کوشش کریں پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بے شک وہ کرتے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، اور یہ ایمان کو ثابت کرنے کے لیے قدموں کے ثبوت کے لیے یہ چیز زیادہ سخت ہوتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت یعنی کب، جب لوگ یہ کام کریں کہ جو ان کو نصیحت کی گئی اگر وہ اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی کوشش کریں تو ایک تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ثابت قدمی کے لیے سخت ہوتا، اور اس وقت البتہ ہم دیتے انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور البتہ ہم انہیں پھر ہدایت بھی دیتے سیدھے رستے کی، پھر ہم ان کے لیے مزید رستے کھولتے، وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتے کما حقہ۔ اصل میں دیکھیں صراط مستقیم پر اللہ کی مدد ہوتی ہے تو ہم چلتے ہیں، کب چلتے ہیں، جب اللہ کے رسول کے احکامات ماننا شروع کر دیتے ہیں اللہ مزید توفیق دیتے ہیں، ہم ان پہ عمل کرتے ہیں مزید اللہ توفیق دیتے ہیں، نیکی کو کھینچتی ہے، اور جب گناہ ہوتے ہیں نافرمانیاں ہوتی ہیں تو پھر دل بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہدایت سلب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ موضوع جاری ہے کل انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔